خاموش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے کہ جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے کہ جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، دشمن دین کے لیے شعلوں بھرا خون رکھ دیا، دشمن دین کے لیے شعلوں بھرا خون رکھ دیا، زندگی یہ کفر و شر میں ایک تلا تم رکھ دیا، خنجروں تیروں تبر رکھے ستم نے ایک طرف، خنجروں تیروں تبر رکھے ستم نے ایک طرف، شہن ایک پلڑے میں اصغر کا تبسم رکھ دیا، شہن ایک پلڑے میں
غر کا تبسم رکھ دیا. اور 4 مصرے جناب علی اصغر کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا. بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا. ہرملا نے سوچا بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب عباس کے حوالے سے 4 مصرے. نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا. نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا. کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں. اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں. بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا. نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا. کہ اصغر کو ابھی پاؤں سے چلنا نہیں آتا. اصغر کو ابھی پاؤں سے چلنا نہیں آتا. میدان سے یوں ہار کے جانا نہیں آتا. اصغر کو ابھی پاؤں سے چلنا نہیں آتا. میدان سے یوں ہار کے جانا نہیں آتا. اور اصغر کی ہنسی کر گئی اس بات کو ثابت ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا. اصغر کی ہنسی کر گئی اس بات کو ثابت ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مولا عباس کے حوالے سے چند مصرے سماعت فرمائیے گا. کہ پوچھو نہ حشر تک یہ تشنگی فرات. پوچھو نہ حشر تک یہ تشنگی فرات. یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. کہ پوچھو نہ حشر تک یہ تشنگی فرات. یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا. اور علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی. علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی. یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی. یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. نہیں یہ کہتے تھے بس اب کی چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی.
نہیں یہ کہتے تھے بس اب کی چھوڑ دے عباس، ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی. بس 4 مصروں زحمت تمام. کہ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں. یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں. اور فلک سے آ گئے حور و ملک زیارت کو، ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آیا ہوں. فلک سے آ گئے حور و ملک زیارت کو، ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آیا ہوں. ایک صلوات پڑھا. محمد والی سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. اندھیر ہو گئی میری دنیا کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. وعدہ کیا تھا لینے کو ہم آئیں گے تمہیں، بیٹھی ہے انتظار میں دکھیا کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. جب سے گئے ہو چھوڑ کے روتی ہوں رات دن، سونا پڑا ہے سارا مدینہ کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. کوئی نہیں ہے جس کو بتاؤں میں اپنا حال، آتا ہے یاد مجھ کو وہ کنبہ کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. اصغر کو یاد کر کے تڑپتا ہے دل میرا، خالی ہے میرے سامنے جھولا کب آؤ گے. سغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے. کانوں میں گونجتی ہے
ابھی تک وہی عذاب آتا ہے یاد مجھ کو وہ لہجہ کب آؤ گے صغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے شاہین گونجتی تھی مدینے میں یہ صدا رو رو کے جب یہ کہتی صغرا کب آؤ گے صغرا یہ رو کے کہتی تھی بھیا کب آؤ گے شروتا بیچ کا نوحہ اے پپی اماں بوقت شروتا بیچ کا نوحہ اے پپی اماں سدارے سو ہے جنت میرے بابا ہے پپی اماں بوقت شروتا بیچ کا نوحہ ہے پپی اماں وہ میرا بھائی اصغر جو ابھی جھولے کی زینت تھا وہ میرا بھائی اصغر جو ابھی جھولے کی زینت تھا سنا ہے تیر کا کر مسکرایا اے پپی اماں بوقت شروتا بیچ کا نوحہ اے پپی اماں گلے میں تاقو بیڑی پاؤں میں تو میں کڑیاں گلے میں تاقو بیڑی پاؤں میں تو میں کڑیاں بچائیں کیسے ماں بہنوں کا پردہ اے پپی اماں بوقت شروتا بیچ کا نوحہ اے پپی اماں خلش دل میں رہے گی زندگی بھر اب یہی میرے خلش دل میں رہے گی زندگی بھر اب یہی میرے کفن بھی باپ کو میں دے نہ پایا
اے پھوپھی اماں بوقت عصر تھا بیچ کا نوحہ اے پھوپھی اماں. ایک نعرے سلوات، ایک آواز بلند نعرے سلوات. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں، روشنی تھی جسے وہ ماہ منور اب کہاں. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں، حرملا کے تیر نے مال کر دی حسرت میرے ارمانوں کے گلشن کا گلے تر اب کہاں. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں، رہ گئی پیاسی سکینہ مر گئے عباس تم، پائے گی تو بوند پانی حقار اب کہاں. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں. سنتی ہوں کوفے میں لے جائیں گے آداب رداء، روک لے ان کو کوئی ایسا مقدر اب کہاں. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں. گھر جلانے آئے ظالم چادر بھی چھین لی، گھر جلانے آئے ظالم چادر بھی چھین لی، ننگے سر جاؤں میں میں سے نکل کر اب کہاں. ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر اب کہاں. ہے الگ انداز سب کا مد مولا میں تقی، ہے الگ انداز سب کا مد مولا میں تقی، صدر کا جیسا زمانے میں سخنور اب کہاں.
ماں یہ کہتی تھی میرا معصوم اصغر آپ کہاں. ایک نعرے صلوات. ایک نعرے صلوات. چھننے والی ہے زینب کے سر سے ردا، اب نجف سے علی یا علی آئیے، یا علی آئیے. ہونے والا ہے جنگل میں محشر بپا، اب نجف سے علی یا علی آئیے، یا علی آئیے. خون سے سکینہ کے رخسار ہے، لگ رہا ہے قیامت کے آثار ہیں. آئیے بیر امداد مشکل کشا، اب نجف سے علی یا علی آئیے، یا علی آئیے. کربلا میں مصیبت کے در کھل گئے، پردہ پوشش کے ماتل میں سر کھل گئے. بے کفن بھائی ہے اور بہن بے ردا، اب نجف سے علی یا علی آئیے، یا علی آئیے. ہر قدم پر قیامت ہے سینہ سپر، ہر قدم پر سکینہ کو لگتا ہے ڈر. چھن چکے ہیں گوہر گھٹ رہا ہے گلا، اب نجف سے علی یا علی آئیے، یا علی آئیے. بادشاہ بیر اتنے مظالم ہوئے، ہو گئے بند جینے کے سب راستے. ہاتھ اٹھائے ہے زینب برائے دعا،
اب نجف سے علی یا علی آئیے یا علی آئیے دیکھے کوثر کی چھینٹے بجھا دیجئے ممتا کو تسلی دلا دیجئے آگ کی ذوق پہ جھولا ہے بے شیر کا اب نجف سے علی یا علی آئیے یا علی آئیے فاطمہ کی کمائی پبیدار ہے سخت مشکل ہے یہ وقت امداد ہے ہو چکا ہے حسین ستم قافلہ اب نجف سے علی یا علی آئیے یا علی آئیے قادم ذکر شبیر عشرت کو بھی آئیے دیجئے ایک نئی زندگی قبر میں جاؤں گا میں بھی کہتا ہوا اب نجف سے علی یا علی آئیے یا علی آئیے ایک اور نعرہ صلوات اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا پاس جس کے بھی ولایت کا حوالہ ہوگا اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا انتصاب اس کا لکھا جائے گا حیدر حیدر انتصاب اس کا لکھا جائے گا حیدر حیدر جب بھی تحریر رسالت کا رسالہ ہوگا اس کا رتبہ رزق تقسیم علی کرتے ہے شک ہے جس کو رزق تقسیم علی کرتے
ہے شک ہے جس کو حشر کے دن وہ جہنم کا نوالا ہوگا اس کا رتبہ چال تاروں کی بدلنے پہ وہ قادر ہوگا چال تاروں کی بدلنے پر وہ قادر ہوگا پتھروں پہ جو علم گاڑنے والا ہوگا اس کا رتبہ ڈھونڈنا مالک اشتر کو علی کے ہی قریب ڈھونڈنا مالک اشتر کو علی کے ہی قریب ہے جہاں چاند وہاں چاند کا حالہ ہوگا اس کا رتبہ میں بلا فاصل کا قائل ہوں ثواب کوثر میں بلا فاصل کا قائل ہوں ثواب کوثر ان کے چلو سے پیوں گا وہ ہی پیالہ ہوگا اس کا رتبہ پالنے والا خدا ہی کا وہ ہوگا اکبر پالنے والا خدا ہی کا وہ ہوگا اکبر ابو طالب نے جسے گود میں پالا ہوگا اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا. ایک نعرہ صلوات. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات تیری مٹی سے اب بھی بوئے وفا آتی ہے تیری مٹی سے اب بھی بوئے وفا آتی ہے ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب ربا ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب ربا علی اصغر کی صدا آتی ہے
علی اصغر کی صدا آتی ہے. کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز, کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز, رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے, رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے. ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب, ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب, شے سمجھتے ہے کہ اکبر کی قضا آتی ہے, شے سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے. جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید, خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے, خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے, کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے. مومنوں جب شہیدی کا کوئی یاور نہ رہا رات کا دولہا بنا قاسم مضطر نہ رہا حلق پہ اصغر نہ رہا ہائے 18 برس کا علی اکبر نہ رہا نور آنکھوں کا گیا اکبر جرار کے ساتھ
زور بازو گیا عباس سے علمدار کے ساتھ مومنوں سلام کے 2-3 شعر جب تک مولانا صاحب آ رہے ہیں باہر ہیں گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر ہو تسنیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کہ جنہیں خدا سے خوف محمد سے کچھ ہے نہ تھا غضب کی جان ہے کہ دربار میں ستم گر کے کھڑی تھی بنت علی کچھ ہے نہ تھا حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت سوال آب نہ تھا یزید تخت پہ تھا اور تلے حسین کا سر الٹ گیا تھا زمانہ
یہ انقلاب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات بھیجیں. آیہ کریمہ زبازد ہے اور قرآن مجید ایک بنیادی اصول کو بیان فرما رہا ہے، اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب عزت، صاحب شرف اور بلندی کا مالک وہی ہے کہ جو با تقویٰ ہے. جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا، جتنی پاکیزگی کردار بڑھتی جائے گی، اتنا ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے شرف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. قدرت نے کوئی اعلان فرمایا ہے کہ دیکھو، نہ دولت سبب عزت ہو سکتی ہے، نہ شہرت سبب عزت ہے، نہ خاندان سبب عزت ہے، اور نہ ہی حکومت و طاقت و اقتدار سبب عزت ہے. سبب عزت اگر کوئی شے ہے تو انسان کے جو ذاتی کمالات ہیں وہ ہیں. کیونکہ دولت چھن جاتی ہے، کرسی اقتدار سے کھینچ کر نیچے اتار دیے جاتے ہیں، تاج قدموں میں آ جاتے ہیں، تخت طوفانوں میں بہہ جاتے ہیں، لیکن کردار کو کوئی نہیں چھین سکتا، تقوی کو کوئی نہیں چھین سکتا. جو ذاتی صفت اور کمالات ہیں ان کو کوئی نہیں چھین سکتا. صلوات بھیجیں پر محمد اور یہی بنیاد ہے اسلام میں، ذاتی صفات اور ذاتی کمالات. اور اس میں فرق نہیں ہے کہ ذاتی صفتیں، یہ ذاتی کمالات مرد میں پائے جاتے ہیں یا کسی خاتون میں پائے جاتے ہیں. اسلام پر آج سے 1400 سال سے یہ نظام لگایا جا رہا ہے. آج سے تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے وہ کہ پہلے ایک بات کہی جاتی تھی تو 2-4 مہینے بعد کہیں پہنچتی تھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر ایک بات جو ہے، چاہے کتنی ہی بڑی جھوٹی کیوں نہ ہو بات ہو، کتنی ہی افواہ پر مبنی کیوں نہ ہو، اور ایک منٹ میں پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے. تو اب پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ چیز تھی، لیکن اس میں دیر لگتی تھی. اس کی مثال میں ایک پیش کر دوں. یہی لگتا ہے کہ جو جنت البقیع کی جو مزارات گرائے گئے تھے وہ گرائے گئے تھے 8 شوال کو. 8 شوال کو بھی یاد بنائی جاتی ہے. اور سن کا آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، خبر آئی تھی یہاں سفر کے پہلے دن، پہلی تاریخ. یعنی اتنی اہم خبر تھی مگر اتنی مدت لگی تھی اس کو. اور اب ظاہر ہے کہ ذرا سی چیز جو ہے وہ دور سے دور پھیل جاتی ہے. تو اس میں اچھائیاں بھی ہے اور برائیاں بھی ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. تو جو بنیادی چیز ہے وہی عرض کرنا رہتا ہے. طویل مجلس کا موقع نہیں ہے، نہ طویل میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ آج کل مشکل یہ ہے کہ چھینکنا بھی جرم ہے اور کھانسنا بھی جرم ہے. پہلے اگر کوئی کھانستا تھا تو پہلے کوئی چھینکتا تھا تو چھینکنے والا کہتا تھا الحمدللہ، اور جو قریب بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا تھا یرحمک اللہ.
اب یہ ادھر چھینکے پاس والا بھاگا ادھر کھانسے. خاص طور سے ہوائی جہاز میں جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں پورا ہوائی جہاز بھرا ہوا, کسی نے ہلکی سی بھی کھانسی آ گئی تو پورے مسافر پلٹ پلٹ کر دیکھتے کون کھانس رہا ہے. اور یقین مانیے گا اس کو زیادہ کھانسی آ گئی تو اس کو ہوائی جہاز سے اتار دیا جائے گا. تو اب زمانہ وہ ہے کہ چھینکنا بھی جرم ہو گیا ہے, کھانسنا بھی جرم ہو گیا ہے. ایک سرحد میں جو اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے چھینکے بھی ہیں اور کھانسی بھی ہے, بڑی دقت ہے. ایک سلوات اور بھیج دے پر محمد اب زیادہ میں نے کہا مشکل میرے لیے ہے, لیکن ایک جن کے سارے ثواب کے مجلس ہے, بہت ہی قربت رہی ہے ہم لوگ کی, اس پورے خاندان سے بہت زیادہ قربت اور بہت زیادہ آپسی محبت, اور خاص طور سے صدر اجتہادی مرحوم تھے وہ. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لکھنؤ میں ان کے نوحے چھائے ہوئے تھے, اور کوئی بھی انجمن اس کو اگر مقبولیت حاصل کرنا ہوتی تھی تو صدر اجتہادی کا نوحہ پہنچتے تھے. ایک سلوات میں دے رہا رہی ہے, حقیقت میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں, کتنی انجمنیں جو بے انتہا مشہور ہوئیں, فلاں انجمن فلاں انجمن, اس انجمن کو بلاؤ, اس انجمن کو بلاؤ, اس انجمن کیوں بلاؤ, صدر اجتہادی صاحب کے نوحے پڑ رہے. اور ادھر ان کا انتقال ہوا, ادھر انجمن کا نام بھی غائب, اس انجمن کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شہرت حاصل تھی ان کو, جو بھی مقبولیت حاصل تھی, وہ صدر اتحادی کی طفیل ہی حاصل ہوئی تھی. ایک سلوات بھیجے پر محمد ہے. شہری اور کئی انجمنیں آ رہے ہیں لیکن مجھے نام نہیں لینا ان کے. تو بہترین باکمال شاعر, لیکن انتہائی غربت سے زندگی بسر ہوئی, مجھے معلوم ہو انتہائی اسرت میں زندگی بسر ہوئی. اسی طرح سے مرحومہ وہی اپنے باپ کی اپنے خاندانی صفات لے کر آپ آئی تھیں, اور بہترین شاعرہ تھی, کوئی شک نہیں بہترین شاعرہ تھی. اور مجھے یاد ہے کہ والد مرحوم کے انتقال کے موقع پر بہت ہی بہترین نظم انہیں نے ان کے سلسلے میں تعریتی نظم کہی تھی, اور بہت اس کو پسند کیا گیا تھا. یعنی ایک باکمال شاعر اس کو جو دنیا سے رخصت ہوئے. اور آپ یاد رکھیں کہ بارگاہ اہل بیت میں تقریریں نہیں تھیں, شعراء تھے. سوال میں تقریریں نہیں تھیں کہ ممبر میں بیٹھ کر کوئی تقریر کر رہا ہوا, نہیں, کوئی تقریر نہیں, بلکہ جو بھی بزم سجتی تھی امام کی تو یا قصیدہ ہوتا تھا یا مرثیہ ہوتا تھا, یا قصیدہ یا مرثیہ. تو بارگاہ یہ تقریریں تو بہت بحث شروع ہوئی ہے, خاص طور سے جب تقریریں بھی مولانا سبط حسن صاحب جب یہاں تشریف لایا, اس کے بعد پھر انہیں تقریروں کا سلسلہ شروع کیا. ورنہ پہلے روضہ خوانی ہوتی تھی, تقریر نہیں ہوتی تھی. روضہ خوانی آپ جانتے ہیں کہ ایک تھے روضۃ الواعظین نام کی ایک کتاب, وہ لکھنے والے بھی اہل سنت ہیں, لکھنے والے بھی اہل سنت. وہ کتاب آج بھی موجود ہے. اس کو دیکھ کر مجلس پڑھی جاتی تھی, اس کو دیکھ کر مجلس پڑھی جاتی تھی, اور اسی لیے مجلس پڑھنے والوں کا نام تھا ایران میں روضہ خان. اب یہ روضہ خان کے کیا معنی ہوئے؟ بھائی روضہ تو امام حسین کا روضہ, جناب عباس کا روضہ, مولا علی کا روضہ, یہ روضہ خان روضہ پڑھنے والا. روضے کی زیارت کی جاتی ہے, روضہ پڑھا تھوڑی جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا روضہ خان, روضہ خان ایران میں بہت اصطلاح ہے, روضہ خان روضہ خان. تو یہ روضہ خان کیسے نام پڑا؟ کیونکہ کتاب کا نام تھا روضۃ الواعظین, اسی کو پڑھا کرتے تھے سب, تو نام ہی پڑ گیا روضہ خان. ایک سوال اور آج سے تقریباً 80 سال پہلے, 100 سال پہلے لکھنؤ میں بھی جو قاری حضرات تھے بس وہی تھوڑی دیر فضائل مصائب پڑھ دیا کرتے تھے, اس کے علاوہ مجلسیں نہیں تھیں. لیکن اس کے بعد جو علماء تشریف لائے, خاص طور سے سبط حسن صاحب کو بلاؤ, اس کے بعد مقبول احمد صاحب, سب لوگ, اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تب تقریریں شروع ہوئی. ورنہ اگر دیکھا جائے ابتدا سے تو شاعری تھی, اور میر انیس, مرزا دبیر, اور کون
کتنے لوگ تھے سب، اس میں کوئی مقرر نہیں تھا، سب مدح اہل بیت میں شعر ہی کہتے رہے. ایک صلوات بھیجے اور بڑی قدر و منزلت ائمہ معصومین. آپ دیکھیں روایتیں، آپ علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی قدر و منزلت تھی بارگاہ اہل بیت میں ان شعراء کی، بڑی قدر و منزلت. دیبل خزائی کو ہمارے امام نے، 8ویں امام ہمارے علی رضا علیہ السلام، جب انہوں نے قصیدہ پڑھا، اس کے بعد مرثیہ پڑھا، تو امام نے اس کو کچھ رقم دینا چاہیے، تو انہوں نے رقم لینے سے انکار کیا کہ مولا میں نے پیسے کے لیے آپ کی مدح نہیں کی ہے، میں نے دولت کے لیے آپ کے لیے مدح نہیں کی ہے، میں نے آخرت میں آپ کو اپنا درجہ بلند کرنے کے لیے آپ کی مدح کی ہے. کہ اچھا بتاؤ، کہا مولا یہ جو جبہ آپ پہنے ہوئے ہیں بس یہ دے دیجیے، یہ جبہ آپ پہنے بس یہ دے دیجیے آپ مجھے. تو جبہ پہنا، اس کے بعد امام نے پھر دیا اس کو کہ نہیں یہ رکھو تمہارے لیے، تم جا رہے ہو تمہیں ضرورت ہوگی. تو ہمارا امام کے اصرار پر اس نے وہ رقم بھی رکھ لی تھی، لیکن پہلے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں لے سکتا. اس کے بعد وہ پورا واقعہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے کہ ایک بار پھر اس کے بعد وہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا ان کو، دیبل خزائی کو، اور اس کے بعد تمام سامان بھی چھین لیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو جبہ بھی اس کے بعد وہ جبہ بھی تھا ان کے پاس. تو اب انہوں نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے، ڈاکوؤں کے گھیرے میں تھے، ڈاکو گرفتار کر چکے تھے، کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے یوں ہی، اور اس پہ امام رضا علیہ السلام کی مدح تھی. اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے سنا کہ تم کس کی مدح کر رہے ہو؟ کہا اپنے امام رضا کی مدح کر رہے. کیا ان کے ماننے والے ہو؟ کہا میں ان کا ماننے والا ہوں، انہی کے دربار سے آ رہا ہوں، اور یہ جبہ انہی کی طرف سے عطا شدہ ہے. کہا میری ساری دولت لے لو، وہ کہتا ہے ساری دولت لے لو، اور اس میں تو ایک ٹکڑا مجھے دے دو. ایک صلوات بھیجو میرا آواز تو اس جبے کے چھوٹے سے ٹکڑے کے بدولت سے سب کو آزاد بھی کیا، سب کو پیسے بھی دیا، پھر توبہ بھی کی کہ آئندہ کبھی میں یہ بڑا کام نہیں کروں گا. صلوات بھیجو میرا آواز. اور جب دیبل گھر پہنچے ہیں تو گھر جب پہنچے تو معلوم کافی اب لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، سال سال بھر لگ جاتا تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کی آنکھیں جا چکی ہیں، کسی آنکھ کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی. اس زمانے میں ظاہر کوئی آپریشن تو ہوتا نہیں تھا، کوئی نہ بڑے ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ آنکھیں چلی گئیں. اب جب معلوم ہوا کہ بیوی کی آنکھیں جا چکی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی جبہ، توجہ چاہوں گا، وہی جبہ ایک بار بیوی کی آنکھوں سے لگایا. اب جو آنکھوں سے جبہ لگا ہے گئی ہوئی بینائی واپس آتی ہے. ایک صلوات بھیجو بس توجہ چاہوں گا یہاں کے، بہت توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں قرآن مجید دیکھ لیجیے آپ کہ جس وقت جب یہ جناب یوسف کو یہ معلوم ہوا، جب جناب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے باپ یعقوب جو ہے روتے روتے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، تو پورا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، پورا قرآن میں تذکرہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اپنے قاصد کو کہ لے جاؤ میرا کرتا، لے جاؤ میرا کرتا، لے جاؤ، لے جا کر میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دو، جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ قاصد پہنچا، دور سے محسوس کر لیا یعقوب نے کہ میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو جناب یوسف نہیں آ رہے تھے، ان کا کرتا لا رہا تھا. جب کرتا قریب آیا تو اس نے کہا کہ یوسف نے کہا کہ آپ آنکھوں سے لگا لیجئے. جناب یوسف کا کرتا آنکھوں سے لگایا. قرآن کہہ رہا ہے فرتد بصیرا، نہیں روایت نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جیسے ہی وہ کرتا آنکھوں سے مس ہوا فرتد بصیرا، فوراً ہی یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. ایک صلوات بھیجو نواز. اب اس کی تاریخ سن لیجئے، ذرا سے کرتے کی تاریخ سن لیجئے کہ جو کرتا جناب یوسف کے اوپر تھا، بدن پر تھا، اور جو جناب یعقوب کی آنکھوں سے مس ہوا تو فوراً روشنی واپس آ گئی تھی. اس میں تاریخ میں روایت میں موجود ہے یہ جناب ابراہیم کے جسم پر اس وقت تھا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے.
جب آگ میں جناب ابراہیم ڈالے جا رہے تھے تو ان کے جسم پر تھا، اور کس طرح سے تھا؟ جبریل لے کر آئے تھے جنت سے، جنت سے لے کر آئے تھے، اور جبریل نے ان کو پہنایا تھا، ابراہیم کو کرتا پہنایا تھا، اور اسی کرتے کی بدولت وہ آگ سے محفوظ رہے تھے۔ ایک سلوات بھیجے تو اس کا مطلب ہے کرتا جو یوسف، بہت توجہ ہے، کرتا جو یوسف کا تھا وہ جنت سے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا کپڑا تھا، جنت کا دھاگا تھا، حوروں نے سیا تھا، جنت کا کپڑا تھا، جنت کا دھاگا تھا، حوروں کے ہاتھ کا سیا ہوا تھا۔ جبریل لے کر آئے تھے، جنت کی ہواؤں سے ہوتا ہوا پہنچا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوروں کے ہاتھوں میں تاثیر ہے، جو جنت کی ہواؤں میں تاثیر ہے، جو جبریل کے ہاتھوں میں تاثیر ہے، وہ امام کے جبے میں تاثیر تھی۔ ایک سلوات بھیجے بلند محمد، ایک سلوات بلند آواز محمد والا۔ اسی طرح سے مشہور ترین واقعہ ہے، آپ برابر سنتے ہی رہتے ہیں، چوتھے امام زین العابدین کے سلسلے میں، کہ فرزدق عظیم ترین شاعر، عربی ادب کا بہت بڑا شاعر، آج بھی آپ دیکھیں کوئی عربی کا کورس، ایم اے کا کورس ہو کہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ عربی کا کورس اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ فرزدق کے اس میں اشعار نہ ہو۔ آج بھی عربی ادب میں اتنا بلند مقام ہے فرزدق کا۔ اور ہشام ابن عبد الملک اس وقت ولی عہد تھا، وہ بادشاہ بعد میں بنا تھا، وہ آیا حج کے لیے، اور اس کے بعد وہ چاہتا تھا، اور روایت پوری آپ سنتے رہتے ہیں، بس ہلکا سا اشارہ، کہ اس زمانے میں مجمع بہت رہتا تھا، کافی مجمع رہتا تھا۔ اس نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی چومنے کے لیے بڑھتا تھا اتنا ازدحام، اتنی بھیڑ کہ دھکے کھا کر پیچھے آ جاتا تھا۔ ولی عہد سلطنت ہے، ولی عہد سلطنت ہے، مگر مجمع اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ 4-5 مرتبہ جب دھکے کھا لیے تو اس کے بعد روایت میں کہ ایک گوشے پہ آ کر بیٹھ گیا وہ، اور تمام اس کے جو تھے جتنے بھی اس کے چیلی چاپاؤ تھے سب ساتھ میں جمع تھے وہاں کے اوپر، اور اس کے بعد جتنے تھے وہ، تو اس کے بعد اب اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک حسین نوجوان، ایک نورانی شکل کا نوجوان، جیسے ہی وہ آتا ہے مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگتا ہے، پورا راستہ بن جاتا ہے جیسے دریائے نیل میں موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا تھا۔ ایک سلوات بھیجے بڑے دعوات، پورا راستہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اطمینان سے وہ حسین نورانی نوجوان آتا ہے، اس نے اطمینان سے بوسہ لیا، اور اس کے بعد دیر تک دعائیں مانگتا رہا۔ اس وقت مجمع ٹھہرا رہا، جس طرح سے دریائے نیل میں دونوں طرف دیواریں کھڑی رہی تھیں جب تک کہ موسیٰ گزر نہیں گئے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پھر واپس ہوا، پھر مجمع اسی طرح سے مل گیا۔ اب جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن حسد اجازت نہیں دے رہا تھا، کینہ اجازت نہیں دے رہا تھا، بغض و عداوت اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پوچھتا ہے کہ کون ہے، کون ہے؟ فرزدق موجود تھے، دربار میں شاعر تھے، دربار کے شاعر تھے، لیکن دربار میں شاعری کی تھی لیکن اپنا عقیدہ نہیں بیچا تھا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں درباروں پہ جانے کے لیے اپنے عقیدے بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے تھے دربار میں مگر عقیدہ نہیں بیچا تھا اپنا۔ ایک سلوات بھیجے محمد اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا تھا، اپنا عقیدہ نہیں بیچا تھا۔ اور اس کے بعد فوراً قصیدہ جو آج بھی جو ہے جو عربی کا کورس ہے اس کا جز بنا ہوا کہ تم نہ پہچانتے تو نہ پہچانو۔ هذا الذي يعرف البطحا وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ تم جانو نہ جانو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر،
ارے توجہ رہے، تم چاہے جانو چاہے نہ جانو، ارے اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جس کی قدموں کی چاپ کو کعبہ پہچانتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس کو حرم بھی پہچانتا ہے، اس کو اللہ کا گھر بھی پہچانتا ہے، اس کو ہل بھی پہچانتا ہے۔ پورا اس وقت پورا قصیدہ ابھی جل بھن کے خاک ہو گیا کہ میرے دربار کے شاعر اور بدھا کس کی کر رہے، جو میرا دشمن، جو میرا مخالف، کبھی تم نے میرے لیے ایسے اشعار نہیں کہے۔ ارے توجہ رہے، اے فرزدق میرے ہی دربار کے شاعر ہو، کبھی میرے لیے ایسے اشعار تم نے نہیں کہ اتنے اچھے بلند اشعار نہیں کہے۔ کہ ضرور تمہارے بھی لیے کہتا، لیکن شرط یہ کہ ماں تمہاری ویسی ہونا چاہیے جو ان کی ماں ہے، نانا ویسے ہی ہونا چاہیے جو ان کے نانا ہے، دادا ویسے ہی ہونا چاہیے جو ان کے دادا ہے۔ ایک سلوات بھیجے کمیت اسدی چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ وقت نہیں لینا، 5-7 منٹ، اور امام کے زمانے میں تھے، شاعر تھے، اور اس کے بعد اشعار ان کے بہت مشہور، اور ان کا اور واقعہ بھی ہے، اس کو بھی عرض کروں گا 1 منٹ کے لیے اس میں۔ اور وہ ایک مرتبہ پر ابو بصیر نام کے ایک صحابی تھے، امام کے بہت چہیتے صحابی تھے، پریشان حال تھے، امام کی خدمت میں آئے کہ اس وقت میں بہت پریشان ہوں، اگر کچھ آپ مدد کر دیں۔ تو امام نے فرمایا اتفاق سے اس وقت میرے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے ابو بصیر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کمیت آئے، کمیت اسدی، اور اس کے بعد انہوں نے مدح اہل بیت میں، مدح مولا علی میں اشعار پڑھنا شروع کیا۔ جب اشعار انہوں نے ختم کر لیے تو مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، جہاں مصلی بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے تمہیں ایک تھیلی ملے گی، اٹھا کے لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے مصلی جو اٹھایا، اس کو کونا الٹا دیکھا، ایک تھیلی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس کو لایا، مولا نے اس کو کمیت کو دی کہ یہ تمہارے لیے۔ اگرچہ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے دنیا کے بالکل لالچی نہیں تھے، انہوں نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن مولا نے اصرار کیا نہیں رکھو۔ اب ہلکا سا ایک رنگ ابو بصیر کے چہرے پر آیا اور گزر گیا، ہلکا سے ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ مولا ظاہر ہے کہ نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا کہ اے ابو بصیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہلکا سا رنگ تمہارے چہرے پر آیا۔ اے ابو بصیر، نہ بہت توجہ ہے مولا کے جملے پر، نہ وہاں پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے، نہ وہاں پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے۔ یہ جو اشعار پڑھے ہیں، یہ ہدیہ میری طرف سے نہیں، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک سلوات بھیجے یہ میری طرف سے نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا کچھ اور اب بھی کچھ نہیں گھر میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعار اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے بھی تحفے آتے ہیں شاعروں کے لیے۔ اب بس کیونکہ ایک مومنہ جو شاعرہ بھی ہیں، ان کے بھی یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، تو ایک شاعرہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سب ان کے عربی کے اشعار بہت ہیں، اس کو پڑھنے سے یہاں پر کوئی مقصد نہیں حاصل ہوگا، لیکن مولا کی شان میں زبردست اشعار۔ اب اس کو خبر ہوئی امیر شام کو، اس نے بلوایا میرے دربار میں۔ اب ظاہر کہ بھیج دیے سپاہی کہ لے آؤ، کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ مجبور ہو کے آنا پڑا دربار شام میں۔ اب جب سامنے پہنچی وہ خاتون، کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے علی کے لیے بڑے قصیدے کہے ہیں، بڑے اشعار تم نے کہے ان کے لیے۔ کہا ہاں میں نے علی کے لیے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ کہا کبھی کچھ دیا بھی؟ کبھی کچھ دیا بھی؟ کہا دیا نہیں، ایک حبہ انہیں نہیں دیا، اگر دیتے بھی تو میں نہیں لیتی، کیونکہ میں نے پیسوں کے لیے اور دنیا کے لیے شاعری نہیں کی۔ کہا لے آؤ اس کے لیے چھیلیوں بتھیلیاں۔ اب والد صاحب نے جو ہے
وہ دیناروں کی تھیلیوں میں ڈھیر لگ گیا کہ یہ ہے دولت. اب میں چاہتا ہوں میرے لیے بھی کچھ اشعار کہہ دو. ایک سلوات بھیجے میرے لیے بھی کچھ اشعار کہہ دو. اس کی جبین پر شکن پڑی کہ اے امیر شام تو مدح کے لائق ہوتا تو میں خود سے اشعار کہہ دیتی, تیرے ذخیرے کی اتمال کی ضرورت مجھے نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے مولانا بات. تو یہ ہے شعراء, یہ شاعرات کی عظمت و شرف و مرتبہ. آپ دیکھیں عرب کے قاعدہ اور یہی تھا کہ ہمیشہ انہی نے اپنے جذبات کا اظہار اشعار کے ذریعے کیا ہے. یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی یہی طریقہ رہا ہے. آپ نے دیکھا امام حسین نے کربلا کے میدان میں کتنے اشعار کہے ہیں جو آج تک موجود ہیں. جناب سکینہ سے جو خطاب کیا وہ اشعار تھے. شب عاشور جناب زینب سے جو خطاب ہے وہ اشعار تھے. امام زین العابدین سے وہ سب ہے موجود, سب تاریخ میں موجود ہیں. اسی طرح سے شیعوں سے جو خطاب ہے, شیعتی مہما شریف تم ما آزمین فذکرونی, اے میرے شیعوں اگر تم کربلا کے میدان میں تو ذرا دیکھتے کہ میں پانی طلب کر رہا تھا, اپنے ننھے سے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا, مگر پانی کے بجائے 3 بھال کا تیر. تو یہ اشعار میں جناب زینب سے اس خطاب جو ہے اشعار میں, یہاں تک کہ کٹا ہوا سر نبی بازار کوفہ اور شام میں تو روایت میں ہے کہ وہ بھی اشعار میں آپ جذبات کے اظہار کر رہے تھے. جیسے امام زین العابدین جو نوحے پڑھ رہے تھے کبھی بازار کوفہ میں کبھی بازار شام میں, وہ بھی اشعار ہی کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعار کو ذریعہ اپنے جذبات کے اظہار کا خود معصومین نے بھی بنایا. اور سب سے زیادہ دردناک اشعار تو وہ ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا نصرت کے ہے کہ جس پر رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. پورے اشعار ہیں جو آپ نے فرمایا, جس میں تو ایک شعر بہت مشہور ہے کہ صبت علیہ مصائب النہار صبت علی الایام سرن لیالیہ. رسول کی قبر پر بیٹھی ہوئی شہزادی نوحہ پڑھ رہی ہے, اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی, اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اگر دنوں پر پڑتی تو روشن دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. آپ دیکھیں تمام مصادر جتنے بھی ہیں سب میں شہزادی کے سلسلے میں یہ حدیث آتی ہے جس میں رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, دیکھو اس کو کبھی اذیت نہ دینا, دیکھو اسے کبھی تکلیف نہ دینا. ظاہر ہے کہ یہ شہزادی سے نہیں کہا ہوگا انہوں نے کہ شہزادی کو خطاب کر کے کہہ دیا ہو اور مسلمانوں کو علم بھی نہ ہو, کیونکہ خطاب مسلمانوں سے ہے. خطاب مسلمانوں سے, اے مسلمانوں میری بیٹی کو کبھی اذیت نہ دینا, اس کی اذیت میری اذیت ہے, اس کی تکلیف میری تکلیف ہے. تو کبھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا, یہاں بھی جرأت کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر معاذ اللہ رسول نے یہ فرما دیا ہوتا کہ میری بیٹی کو زیادہ سے زیادہ اذیتیں پہنچانا تو شاید مسلمان اتنی تکلیفیں نہ پہنچا پاتے جو اس ارشاد کے بعد پہنچائی ہے کہ میری بیٹی کو کبھی اذیت نہ دینا, کبھی تکلیف نہ پہنچانا. ذہنی اذیت بھی ہے اور جسمانی اذیت بھی ہے. کیسی ذہنی اذیت پہنچی ہوگی شہزادی کو جب رسول کی وفات کو کل 3 دن ہوئے ہیں, دنوں رات گریہ فرما رہی ہے, دنوں رات رو رہی ہیں, اور اس کے بعد کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اے علی جا کر رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. ارے ہمارے کاروبار میں ان کے رونے سے فرق آ رہا ہے. مولا نے پیغام مسلمانوں کو پہنچا دیا, اے بنت رسول کچھ آئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یا آپ دن کو رویا کیجئے یا رات کو, ہمارے کاروبار میں فرق آ رہا ہے. شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا, فرماتی ہے علی سے جا کر کہہ دیجئے کہ انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے, میں جلدی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے اہتمام یہ کیا کہ صبح ہوتے جنت البقیع لے جاتے تھے, وقت غروب واپس لے آتے تھے, دن بھر ماتم وہیں جنت البقیع. ایک مرتبہ جب مولا علی وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کا رنگ متغیر ہے,
کہا کیا بات ہے بنت رسول، آپ کے چہرے کا کچھ متغیر نظارہ، کیا بات ہے؟ کہ علی شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ جس درخت کے سائے میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی، رات میں کسی وہ درخت کاٹ دیا، میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم. میں عرض کروں گا شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں، کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے، آ کر کربلا کا منظر دیکھ لیجئے. ننھی سی سکینہ، آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوک نیزہ سے اذیت ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے. یہ سکینہ وہ سکینہ ہے کہ جن کے آنسو حسین برداشت نہیں کر پاتے تھے. اب آگے ذکر تو عرض کر دوں کہ جس وقت رخصت آخر کے لیے امام حسین تشریف لائے ہیں تو سب سے رخصت ہوئے، آخر میں پوچھا میری سکینہ کہاں ہے، میری بچی کدھر ہے؟ دیکھا، نظر گئی، دیکھا خیمے کی دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے بچی زاروں قطار رو رہی. امام توقع کر آگے بڑھے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، اے سکینہ تمہارے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا. اے سکینہ، یہ بھی اشعار میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کچھ اشعار کہے جس کا مطلب یہ تھا کہ اے سکینہ میرے مرنے کے بعد جتنا دل چاہے رو لینا، میرے زندگی میں مجھے رو کر لاتا باپ، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا. میں آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر چلے، آقا اس بیٹی کو اپنی زندگی میں رو لینے دیجئے، سکینہ کو اپنی زندگی میں رو لینے دیجئے. آپ کی شہادت کے بعد اس بچی کو رونے نہیں دیا جائے گا. آنسو کا قطرہ بھی آئے گا آنکھوں سے تو کبھی نوک نیزہ، کبھی تازیانوں کی اذیت ہے. ہاں نظر چند جملے، کیونکہ جس کی کنیزی پر فخر میں چاہتا ہوں کہ چند جملے انہی کے بسائب عرض کر کے میں جس کو مکمل کروں. ہاں صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے کہ جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، آواز دی گئی کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم مکان میں آگ لگا دیں گے، ہم جلا کر راکھ کر دیں گے گھر کو. شہزادی نے فریاد کی آنے والوں سے کہ اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن و حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں کے جملے تاریخ میں محفوظ ہیں. آنے والوں نے کہا بچوں سمیت ہم گھر جلا دیں گے. عزاداروں دروازے میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے. شہزادی نہیں، جملے جو روایت کے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی پڑھ نہیں پاتے، ہم لوگ کبھی کبھی پڑھ نہیں پاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، یہی تو پڑھتے پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن روایت کے جملے کچھ اور ہیں. روایت کے جملے یہ ہے دیوار اور در کے درمیان پس گئی، دیوار اور در کے درمیان پس گئی شہزادی، یہی روایت کے جملے. اب اندازہ کیجئے کیسی اذیت ہوئی ہوگی، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. پسلیاں چکنا چور ہو گئی. عزاداروں بچہ جملے مصائب کے. ہاں یہ ٹوٹی پسلیاں جس پہ شہزادی چکی بھی پیس رہی بچوں کے لیے، غذا کے اہتمام بھی کر رہی ہے. لیکن جب آخری وقت قریب آتا ہے، مولا کو بلایا، اے علی میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا فاطمہ بنت رسول کیا بات ہے، کیا وصیتیں کرنا چاہتی ہیں؟ کہا ایک وصیت یہ ہے کہ آپ خود غسل دیجیے گا مجھے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ آپ وہاں چراغ نہ جلائیے گا. غسل دیتے وقت روشنی نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے میں غسل دیجیے گا، اندھیرے میں غسل دیجیے گا، اندھیرے ہی میں کفن پہنائیے گا، اور رات کے اندھیرے میرا جنازہ اٹھے. اے شہزادی آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ کی یہ وصیت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر پڑے. یہ وصیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ شوہر سے وصیت کر رہی ہیں کہ اندھیرے میں غسل دیجیے گا، اندھیرے میں کفن پہنائیے گا. یہ شوہر سے وصیت کیسے؟ تو شہزادی جواب تو نہیں سمجھ سکا. ارے میں نے اس لیے منع کیا ہے اور کہا کہ اندھیرے مجھے غسل دیجیے، اندھیرے میں کفن پہنائیے، کیونکہ ابھی تک علی کو معلوم نہیں ہے کہ میری پسلیاں کتنی چکنا چور ہو چکی ہیں. اگر غسل دیتے وقت علی کی نگاہ پڑے گی تو بڑی مجھے اذیت و تکلیف ہوگی. ہاں عزاداروں
ارے جس وقت غسل مکمل ہوا، کفن پہنا دیا، آواز دیے بچوں آؤ اور آخری بار ماں کی زیارت کر لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سارے بچے قریب آ گئے تھے، جناب زینب آ گئی تھی، جناب ام کلثوم آ گئی تھی، امام حسن آ گئے تھے، پر ایک ننھا شہزادہ ابھی دور کھڑا ہوا ہے۔ مولا علی نے اس کو بھی پکارا، اے میرے بچے حسین تم بھی آ جاؤ اور ماں سے آخری بار مل لو۔ بچے نے کہا اے بابا میں اس وقت تک ماں کے پاس نہیں آؤں گا جب تک ماں خود نہیں بلائے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں لگے ہوتے، حسین دوڑ کر آئے اور فاطمہ زہرا نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اے علی بچے کو ہٹا لو، ارے پوری کائنات میں کوہرام بچا ہوا۔ عزاداروں، میں یہ مسائل کہیں پڑھ چکا لیکن یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں میت چلی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی مومنہ کی میت کی تدفین ہوتی ہے تو ایک آواز اسی وقت آتی ہے کہ جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں، جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں اور جتنے جو محرم ہیں وہ صرف موجود رہیں، کیونکہ کسی مومنہ کی تدفین میں صرف محرم ہی حصہ لے سکتے ہیں، نامحرم حصہ نہیں لے سکتے۔ اور کسی بھی مومنہ کے دفن کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس آخری جملے جو نظر کرنا چاہتا، آخری جملے نظر کرنا، 2 محرموں، کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قبر کے اندر اترے اور دوسرا قبر کے اوپر سے میت جو ہے وہ سپرد کرے، اور جو قبر کے اندر اترا ہے وہ میت کو سنبھال کے قبر کے اندر لٹا دے۔ تو 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی مومنہ کی تدفین کے وقت، کہ ایک نیچے میت سنبھالے اور ایک اوپر سے میت دے۔ 2 محرموں کی ضرورت۔ مگر علی کی مظلومیت دیکھو، مولا کی بے کسی دیکھو کہ وقت تدفین شہزادی مولا اکیلے محرم تھے، اکیلے محرم تھے۔ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے کم سن بچے تھے کہ نہ اوپر سے میت دے سکتے تھے نہ قبر میں اتر کے میت سنبھال سکتے تھے، صرف اکیلے محرم علی۔ یہی وقت روایت کہتی ہے مدینے کا رخ کیا، آواز دی اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے؟ تاریخ کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ میں نے پڑھا تھا کہ جملے اس وقت مولا نے کہے، رسول اللہ کے جملے یاد کیجئے، جب رخصتی ہونے لگی تھی شہزادی کی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی امانت واپس کی جائے۔ رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ اب علی کے دل سے پوچھئے جب یہ جملہ سنا ہوگا تو دل کا کیا حال ہوا؟ اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، جب علی امانت واپس کر رہا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ فاطمہ زہرا کو شکستہ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔